بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے سارے سبا ایک ایک قدم ایتھے ہو مرشد ذرا قریب ہو جو آجو مک چلیے ایتھے ہو میرے سامنے دا دیو ایڈین راز ہو کے بیٹھے بسم اللہ تشریف رکھیں میں آپ سب کا شکر گزار بطور خاص اس امام بارگاہ کی تمام انتظامیہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں بارگاہ جناب صدیقۃ الکبریٰ اپنے مودت کی نماز ادا کر سکا آپ سب کا شکر گزار جو تشریف لائی اگر میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہوگی لیکن کافی کمیاں ہوں گی تو معاف فرمائیے گا اس لیے کہ میں خود اس بات کو اتنا نہیں سمجھ سکتا کہ جو مقام ایک عزادار کا ہے اور جو حق کی خدمت ایک عزادار کا ہے وہ میں ادا نہیں کر سکتا بحیثیت طالب علم آپ سے معافی کا طلبگار ہوں آپ اس بی بی کی بارگاہ میں تشریف لائے جو مخدومہ باپ کے قتل کی چشمدید گواہ ہے اور اس بی بی کو پرسہ دینے حاضر ہوئے جو باپ کے بعد دربار میں اپنا حق مانگ رہی تھی میں آپ تمام ذاکرین کا شکر گزار آپ تمام مومنین کا شکر گزار اور اس بارگاہ کی انتظامیہ کا شکر گزار نام بنام بھائی رضوی مظفر بھائی ماتمی سنگتے جتنے لوگ بھی آپ بیٹھے آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار پاک سیدہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور بطور خاص میں آج اپنے برادر عزیز خطیب اصل سرکار علامہ حافظ محمد علی ورک صاحب کا جو اس وقت میرا خیال ہے کہ مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں بڑی مودت کے سجدے ادا کر رہے ہیں پاک سیدہ انہیں چمکتا دمکتا رکھے ہمیشہ اشارے ولایت میں رکھیں آپ سب مجلس کے بعد لنگر تناول فرما کے جائیے گا میں بڑے ادب و احترام سے برادر محترم برادر عزیزم قبلہ کعبہ عالی مرتبہ حافظ محمد علی ورک صاحب سے خدمت گزار کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سیدہ میں نظرانہ مودت پیش فرمائیں ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر ایمان نال دوستو اس نعرے تو بعد پڑھے جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری سرکار علامہ حافظ محمد ورک صلوات مل کے باواز بلند کوشش کر کے اس سے بھی بلندر صلوات کی تلاوت صلی اللہ محمد یہ اس کا بھائی ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی دور سے آواز لے یہاں آئیں گے تو بولے صلوات باواز بلند تلاوت صلی اللہ محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها صلوات محمد وعلى محمد
دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ جناب مرزا عرفان حیدر الحسینی صاحب کی عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین اس فرش شفاعت پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان سب کی جھولیوں کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی جلدی بھر دے کہ جتنا یہ ولایت علی امیر المومنین پر ایمان رکھتے ہوں۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں مجلس عزا کے اختتامی لمحات میں سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر الہیہ سے ہو کہ جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد جو مالک یوم جمعہ ہے، جو حقیقت یوم الجمعہ ہے، جو امام صلاۃ جمعہ ہے، جو مالک روز عید الفطر ہے، جو صاحب روز عید الاضحیٰ ہے، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ وارث روز غدیر، مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور اللہ میں ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا، بالکل اسی طرح قائم کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے گا۔ صلوات مل کے تلاوت فرما لیں محمد تھوڑی سی آواز اس کی ایکو آدھا پوائنٹ بھی اور کر دیں تاکہ وہ ریورس تھوڑی سی ٹھیک آ جائے تو آہستہ آہستہ بول کے بھی کام ہو جائے۔ صلوات باواز محمد محمد کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، نہ ایک گھنٹے کی مجلس ہے، جتنے سے وقت کے لیے حکم ہے، اور میرا اپنا بھی دل ہے کہ اسی وقت سے اندر اتنی نوکری ہو جائے کہ آج کے اس سجدے کی تکمیل ممکن ہو۔ میں نے سورہ الانعام سے آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور پروردگار عالم مخلوق کو جھنجھوڑ کر کوئی پیغام دے رہا ہے اور پہلے وہ مخلوق سے ایک سوال کر رہا ہے اور اس کے بعد اسی سوال کے جواب میں کچھ بتا رہا۔ اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربک۔ اللہ فرما رہے کیا تم اس انتظار میں ہو کہ تمہارے رب کے فرشتے آ جائیں یا تمہارا رب خود آ جائے، او یاتیا بعض آیات ربک۔ اگر رات کے 1 بجے بھی کسی کی توجہ نہ ہو تو یقین کریں میں بالکل بھی خطابت کرنے اس وقت نشتر میں نہیں آیا، نوکری ہے مگر آپ نے ایسے سننا ہے جیسے سننا آپ کی نوکری ہے۔ او یاتیا ربک او یاتیا بعض آیات ربک، یا اس انتظار میں ہو کہ تمہارا رب خود آ جائے یا تمہارا رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ پھر اللہ فرما رہے یوم یاتی بعض آیات ربک لا تنفع نفسا ایمانها، جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ گئی نا اس دن تمہیں ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، صدا آباد رہیں۔ یہ معیار ہے قرآن کی آیت سن کے بولنے کا اور ایک دفعہ پھر سے سر اٹھائیے گا
پہلے اللہ پوچھ رہے کیا تم اس انتظار میں ہو کہ کیا تمہارے رب کے فرشتے آ جائیں یا تمہارا رب خود ہی آ جائے یا پھر اس کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ اللہ نے 3 آپشن دیے ہیں کہ اگر تم ملائکہ کو دیکھ کے ہدایت پالو گے تو بھی ٹھیک ہے، وگرنہ یا تمہارا رب خود آ جائے گا اور یا پھر اس کی بعض نشانیاں آئیں گی۔ لیکن رب تو کیا جس دن اس کی بعض نشانیاں بھی آ گئی نا، لا تنفع نفسا ایمانہا، اس دن کسی نفس کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بندے نے مولا صادق شہنشاہ سے پوچھا مولا یہ اللہ کس دن کے بارے میں امت کو ڈرا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کیا تم انتظار میں ہو کہ فرشتے آ جائیں یا رب خود آ جائے یا رب کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ اور جس دن اس کی بعض نشانیاں آئیں گی اس دن ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، کہ وہ دن کوئی اور نہیں، وہ ظہور قائم کا دن ہے، وہ زندہ باد۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا، وہ بقیت اللہ کے ظہور کا دن ہے کہ جس دن کے لیے اللہ مان سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس دن فرشتے بھی نظر آ جائیں گے۔ اگر تم انتظار میں ہو کہ تمہارا رب آئے تو نور رب بھی نظر آ جائے گا، اور اگر اس انتظار میں ہو کہ رب کی بعض نشانیاں نظر آئیں تو اس کی نشانیاں بھی نظر آ جائیں گی۔ لیکن جس دن رب کی نشانیاں آ گئی اس دن لا تنفع نفسا، کسی نفس کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مولا فرماتے جس دن ہمارے قائم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ غیبت ہٹایا، اس دن کے بعد کسی کو بھی اقرار ولایت علی کا فائدہ نہیں ہو۔ آپ صدا میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، مل کے یا علی امیر المومنین، اس دن کے بعد کسی کو بھی اچھا اگر 35 بندے ایک جگہ بیٹھے ہو اور اس میں سے 5 آنے والے بچے کی طرف دیکھیں تو پھر باقی 30 کا بھی توجہ ادھر ادھر ہوگی، تو گنتی کے مجھے 10 سے 12 منٹ آپ نے چاہیے فضائل میں، وہ آپ نے داد نہیں بھی دینی، آپ نے میری طرف دیکھنا ضرور ہے تاکہ جو بھائی کی فرمائش ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور آج کے دن کا سجدہ ادا ہو جائے۔ جس دن رب کی بعض نشانیاں یعنی بقیت اللہ آئیں گے اس دن اقرار ولایت علی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ آ کے یہ نہیں کہے گا پہلے نہیں پڑھا تھا اب پڑھ لو، وہ کہے گا جس نے نہیں پڑھا تھا اسے میں ذبح کر دوں گا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے۔ جس دن وہ آئے گا اس دن کسی موقع پر اقرار ولایت علی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے لیے اللہ نے کہا ملائکہ بھی آئے گا، رب بھی، اور اس کی بعض نشانیاں بھی۔ آیت نے شیعہ سنی مسلمانوں کو پریشان کیا کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ رب خود ہی آ جائے؟ تو سورہ زمر کی 69ویں آیت میں آواز آئی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگانے لگے گی۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگے گا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگانے لگے گی۔ یہ آیت اگر عام آیت ہوتی تو میں یوں ہی پڑھ کر گزر جاتا۔ شب عاشورہ، خیمہ شبیرہ، منبر حسین مولا کی مسند ولایت، سامعین میں حبیب سے جون تک، غازی سے علی اصغر تک سارے ہیں، اور آقا حسین نے ذکر قائم کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں رات کے 1 بجے یہ بات کیوں کر رہا ہوں، مگر میں کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ بھائی، مل کے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، صرف یہ نور رب سمجھ آ گیا تو میرے حصے کی آج کی مجلس مکمل۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگانے لگے گی۔ اپنی مرضی کی شیعہ تفسیر اٹھا کے آپ نے دیکھ لی، سورہ زمر کی 69ویں آیت کی تفسیر میں امام صادق کا فرمان مل جائے گا۔ بندے نے کہا مولا یہ نور رب ہوتا کیا ہے؟
کیا یہ نور رب نور امام ہوتا ہے؟ کہ مولا نور رب نور امام کیوں ہوتا ہے؟ تائید یہاں سے بھی آ جائے گی تو تم بولو نہ بولو فرق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صادق فرماتے ہیں سنو لوگو ایھا الناس رب العرض امام العرض۔ آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ زمین کا رب یا علی امیر المومنین، زمین کا رب، زمین کا امام ہوتا ہے۔ اچھا جو دن رات ماں باپ کے لئے دعائیں مانگتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انہوں نے بھی سارے میں ہلایا۔ زمین کا رب، زمین کا امام ہوتا ہے۔ آقا حسین نے حبیب سے جون تک مولا ابو الفضل العباس سے لے کے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام تک سب کو مخاطب کر کے کہا کون ہے جو اللہ کی نصرت کرے؟ اچھا میں تھوڑا سا کوشش کر رہا تھا کہ وقت بچ جائے، مگر میری کوشش ہے کہ اب یہ آیت پوری کر دوں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ آقا حسین نے پہلے سورہ صف سے یہ آیت پڑھی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ۔ عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر آقا حسین نے پوچھا حبیب سے جون تک تم میں سے کون ہے جو اللہ کی نصرت کرے؟ چونکہ آقا حسین کو پتا تھا کسی دن قصر القائم میں نشتر ٹاؤن میں یہ پڑھا جائے گا تو بندے کہیں گے کہ آقا حسین نے اپنی نصرت کو اللہ کی نصرت کیسے کہا؟ تو قرآن میں اللہ نے عیسیٰ کی نصرت کو اللہ کی نصرت کہا، اور حسین وہ ہے جو مریم کو عیسیٰ عطا کرتے ہیں۔ صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جن بندوں کو عیسیٰ پہ شک نہیں مگر حسین کے اختیار پہ شک ہے، ان بندوں کی سماعتوں کا ضمن میں نہیں فکر سننا بھائی۔ سب نے کہا مولا کون ہے جو خدا کی نصرت نہ کرے؟ پھر سب نے اپنے طریقے سے نصرت حسین کا اعلان کیا۔ جناب حبیب نے اپنی نون کی طرح خم ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کر کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، استقبل الرماح بصدورهم والسيوف بوجوههم۔ ہم نیزوں کا استقبال اپنے سینوں پہ کریں گے، ہم تلواروں کا استقبال اپنے چہرے پہ کریں گے تاکہ ہم آپ کی نصرت کریں، کیونکہ آقا حسین ہم جانتے ہیں اس لمحے میں آپ کی نصرت نصرت مصطفیٰ ہے، آپ کی نصرت نصرت خدا ہے۔ وہاں زہیر ابن قین بجلی کھڑے ہوئے کہ مولا ہم 70 دفعہ مارے جائیں پھر 70 دفعہ زندہ کر کے دوبارہ قتل کیے جائیں، اگر زہیر کو 70 دفعہ قتل کر کے اس کے بدن کی راکھ بنا کر بھی ہوا میں اڑا دی جائے، شبیر میرا وعدہ ہے وہ اڑی ہوئی راکھ بھی تیری نالین کے تلوے کے نیچے ہوگی۔ زندہ باد۔ میں عزت ولی اللہ صلی اللہ فکر پڑھنا ہے لیکن ایک دفعہ سار اٹھانا بھائی۔ یہ معجزہ ہے، وہ عرفان بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن 12 بجے کے بعد والا معجزہ اور ہوتا ہے اور 1:15 بجے والا بھی اور ہوتا ہے، لیکن توجہ رہے تو فکرہ پڑھنے لگو۔ یہ نصرت حسین کا معیار ہے، ہر کسی کے نصرت کرنے کا معیار الگ، حبیب کا جذبہ اور، ابن اوسجا کا جذبہ اور، زہیر کا جذبہ اور، بریر کا جذبہ اور، عابس کا جذبہ اور، اسی لیے تو علی مولا نے صفین جاتے ہوئے کربلا کی مٹی کو اٹھایا، اشم سونگا اور سون کے فرمایا کیا خوشبو ہے اس خاک کی جو عاشقوں کا مقتل ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے۔
اچھا چونکہ فارسی کی کتاب کا فکر ہے تو میں اسی طرح پڑھ دوں. امیر المومنین فرماتے ہیں جہاں عاشقی پنہاں ایجاز یہاں عشق کا ایک جہان چھپا ہوا ہے. یہ عاشقوں کی مقتل گاہ ہے, یہ شاہ سواروں کی قیام گاہ ہے. نہ ان سے پہلے کوئی ان جیسے موقع آپ کو جاگنے کا نہیں ملے گا ولی النصر کی عزت کے فکر پر اگر آپ نے یہ فکر نہ سنا. نہ ان جیسا کوئی پہلے آیا, نہ ان کربلا والوں کے بعد کوئی ان جیسا آئے گا, کیونکہ یہ حسین کے انصار ہے. نہ کسی کو پہلے ایسے ملے نہ اس کے بعد ملیں گے. علی امیر المومنین فرماتے ہیں لیکن میرے بیٹے قائم کے انصار کے بھی کیا کہنے کہ اس کے انصار میں بھی ہوں, حسین بھی ہے. صدا سلامت رہے, آپ ہمیشہ زندہ باد رہے, جسم فکرہ سمجھ آئے, میرا مولا تمہیں سلامت رکھے. لیکن یہ ہے وہ جشن عاشور, کیونکہ اگر جمع غفیر ہو تو پھر میں تمہید بھی کروں, پھر میں جملے بھی پڑھوں. ایک دفعہ ذرا فکرہ سنیں تو میں آپ کو اگلے فکرے پر سفر کرواؤں. خیمہ شبیر میں ماحول کیا, سامنے انگشتری ولایت شبیر میں جڑے ہوئے نگینے جنہیں ازل سے اللہ نے چنا. بندے نے مولا صادق صاحب چمچمی جن کو آقا حسین کے لیے اللہ نے چن کر 71-72 بنایا, ان کے چنے جانے کا معیار کیا تھا؟ کوئی عیسائی ہے, کوئی ترکی ہے, کوئی بصراوی ہے, کوئی اسدی ہے, کوئی بجلی ہے, کوئی جھافی ہے. ان کے چنے جانے کا معیار کیا تھا؟ کہ وہی جو انبیاء کا تھا. زندہ باد ہاتھ اٹھائیے گا, ذرا خیرات مانگے گا. میں جس فکر تک آپ کو لا کے جا رہا ہوں وہی معیار ہے جو انبیاء کا تھا. کہ مولا انبیاء کا معیار کیا ہے؟ میں نشتر میں پڑھ کے جا رہا ہوں. کل صبح اس کو بندہ یہ نہ کہے کہ کیا پڑھا, اپنی مسجد کے پیش نماز کی لائبریری سے بھی اصول کافی نکال لینا. میرے مولا صادق کی حدیث لکھی ہے, بندے نے آ کے پڑھا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, تیسرے سپارے کی پہلی آیت. بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. کہ مولا یہ رسولوں پر فضیلت کیا ہے؟ کوئی چھوٹا نبی, کوئی بڑا نبی, کوئی جد الانبیاء, کوئی کلیم اللہ, کوئی روح اللہ, کوئی حسین جہاں. یہ وجہ کیا ہے؟ کوئی ذبیح اللہ ہے, کوئی ہبت اللہ ہے. یہ درجہ بندی انبیاء میں کیوں ہے؟ کہ جس نے جتنا علی مانا وہ اتنا بڑا. زندہ باد علی کے شیعہ, ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا. جس نے جتنا علی مانا وہ اتنا بڑا نبی. اصحاب حسین چننے کا معیار وہی تھا جو انبیاء چننے کا تھا. مخلوقات میں سے جس کی روح نے جتنا زیادہ علی کا اقرار کیا اللہ نے انہیں 72 میں بنایا. آپ سب یا علی امیر المومنین بسم اللہ یا حسین یا حسین یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل. اب اگر مولا شبیر ہم سے پوچھیں کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی نصرت کرے, تو انہوں نے اپنے طریقے سے نصرت کا اعلان کیا. آقا حسین نے فرمایا کیا کہنے تمہارے حبیب سے جاؤں تک, سارے ایک سے بڑھ کے ایک. چلو شبیر تم سب کو ایک انعام ایسا دے رہا ہے جو مشترک ہے. کہ مولا وہ انعام کون سا ہے؟ کہ تمہیں اس لمحے کے بعد ظہور بقیت اللہ تک حسین 3 زندگیاں عطا کرے.
مولا تین زندگی ایک جو گزار رہے ہیں باقی دو کون سی کہ نہیں جو گزار رہے ہو وہ چوتھی تین حسین دیکھ کہ مولا پہلی کون سی کہ جو خیمے سے نکلنے کے بعد شروع ہوگی کل شہادت تک کہ مولا دوسری شہادت سے لے کے قیام قائم تک شہید زندہ ہوتا تو زندگی ہے مولا تیسری کہ جب میرا بیٹا مخلوق کی نگاہوں سے پردہ غیبت ہٹائے میں ہر جگہ تبلیغ کرتا ہوں اور یہاں بھی کر رہا ہوں پردہ غیبت امام کے وجہ اللہ پر نہیں ہماری آنکھوں پر ورنہ مولا تو ہو ہی نہیں سکتا قصر القائم ہو اور یہاں قائم نہ ہو توجہ لیکن علی شاہ مولا صادق شاہ نے فرمایا ہمارے بقیت اللہ کو اگر محسوس کرنا چاہو چونکہ ان کا دور غیبت ہوگا طولانی تو انہیں تم محسوس کر سکتے ہو اگر دیکھ نہ بھی سکو کہ مولا وہ کس طرح کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی شیر خار بچہ ہو اور وہ بلا وجہ مسکرانے لگے سمجھو مہدی تمہارے گھر میں زندہ باد جسے فکرہ سمجھ آیا ایک دفعہ ذرا سر اٹھائیے گا بھائی سمجھ لو بقیت اللہ تمہارے گھر میں ہے کہ مولا اور کا دو باتیں اور بتاؤں جب تمہیں کہیں سے خوشبو آئے اور پتہ نہ چلے کہ کہاں سے آ رہی زندہ باد ہاتھ اٹھائیے گا خیرات مانگیے گا تو سمجھنا زمانے کا امام تمہارے قریب سے گزر گیا ہے کا مولا اور کا تیسرا فکرہ وہ ہے کہ ہر کوئی اسے اپنی زندگیوں میں لازمی محسوس کرتا ہے اور اتنی قریب سے حجت دورہ کو محسوس کرنے کے بعد بھی اگر بندہ ان کے ہوتے ہوئے کسی خیر معصوم کو امام بھی کہے ہادی بھی کہے پیشوا بھی کہے تو اس بندے کی خراب عقل کی وجہ میری سمجھ نہیں آتی امام صادق فرماتے ہیں جب تم کسی غلط کام کا ارادہ کرو اور تمہارے قدم گناہ کے رستے سے پلٹ آئے تو سمجھ لینا مہدی نے تمہارا ہاتھ تھام آپ سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد میرا مولا تمہیں سلامت رکھے بھائی جن کے چہرے منور ہیں اپنے زمانے کے امام کی ریت ہو کر وہ مل کے بولو حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ میرا مولا تمہیں سلامت رکھے یہ فضائل میں آنے والے آنسو زندہ باد ہے گلفان بھائی اسی کو تو ہدایت کہتے ہیں مولا آپ کو صدا سلامت رکھے گلفان بھائی اگلا فکرہ علی شاہ جی میں عرفان بھائی وہ پڑھنے لگا ہوں کہ جس کے اوپر آج کے میرے حصے کے فضائل کی نوکری مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی العصر شہنشاہ کا تعارف ہر معصوم کی کچہری میں ہوا میں پوری ذمہ داری سے فکرہ پڑھنے لگا ہوں بزم رسالت تھی ذکر قائم ہوا کیسے ہوا کب ہوا حیات باقی ملاقات باقی بزم علی مرتضی ہے تعارف بقیت اللہ ہوا بزم مجتبہ ہے تعارف بقیت اللہ ہوا لیکن آج جو کربلا والوں کی صف ازا پر 2 اور 3 ربیع الاول کی درمیانی شب میں بیٹھا ہے آقا حسین نے اپنی مسند شہادت پر بیٹھ کر حبیب سے لے کے جاؤں تک سب کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا پہلی زندگی وہ ہے جو خیمے سے نکلنے کے بعد شروع ہوگی یہ خیموں سے نکل کر باہر آئے حبیب نے جون کو دیکھا جون نے آبس کو دیکھا آبس نے بریر کو دیکھا بریر نے سیف کو دیکھا سیف نے سعید کو دیکھا اور سب ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کیا کہنے شبیر تیری نئی زندگی عطا کرنے کے حسین کے خیمے میں گئے تھے تو سایہ تھا اب بدن کا سایہ نہیں ہے
آپ زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا بدن کا سایہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ وہ ہیں جنہیں حسین نے حسینی نہیں بلکہ حسین بنا کے باہر نکالا چونکہ ان کا لہو اکبر کے لہو میں شامل ہونے والا ہے ان کا لہو غازی و قاسم کے ساتھ شامل ہونے والا ہے موالیہ میں حیدر کرار دوسری زندگی وہ جو شہادت کے بعد شروع ہوگی اور بقیت اللہ کے آنے تک رہے گی کہ تیسری زندگی تمہیں حبیب وہ دوں گا کہ جب میرا لال مہدی تشریف لے آئے گا اس وقت زمین اپنے رب کے نور سے جگمگانے لگے گی میں تم 72 کو لے کے کربلا سے اٹھوں گا سب سے پہلے بہار الانوار میں بھی لکھا ہے اردو والی میں سب سے پہلے میں حسین ہندوستان جاؤں گا چونکہ وہاں میرے چاہنے والے ہیں میں 33,000 سال اہل ہند پر حکومت کروں گا حبیب فرماتے مولا ہم بنانے والے ہیں کل آپ کے ساتھ یہاں مولا زمانہ آئے گا ہماری قبروں سے شفا لینے زیارت کرنے تو جب آپ کا لال مہدی آئے گا ہم یہاں سے نکل کر ہند جائیں گے تو پھر کربلا میں زیارت کرنے والوں کا کیا ہوگا کہ اس وقت زائر کربلا نہیں آئیں گے شبیر اپنے زواروں کے گھر جائیں گے آپ صدا سلامت رہیں آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں جس نے میری زیارت بھی کی ہوگی میں حسین اس سے ملنے اس کے گھر جاؤں گا یہ عام بات نہیں یہ برکات قدوم بقیت اللہ العظم ہے اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے کیا ہے ولی العصر 3 شعبان آقا حسین نازل ہوئے مجھے نہیں پتا اس وقت اس سے بڑا عزت ولی العصر کا فکرہ میرے دامن میں ہے کہ نہیں اگلے لمحے آ جائے تو بھی اسی سخی کی عطا آقا حسین کو سیدہ کی آغوش میں رکھ کر اللہ کے رسول کہتے ہیں زہرہ مبارک ہو حسین تیرا بیٹا ہے لیکن پھر مبارک ہو کیونکہ اس کی طرح مہدی بھی آپ کا بیٹا ہے یہ ہر موقع پر جب وہ آئیں گے پھر تمہیں لے کر یہاں سے اٹھوں گا وہ فکرہ جس کے لیے پہلے جملے سے اب تک آپ نے انتظار کیا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضَ بِنُورِ رَبِّهَا پوچھ لیا مسلم بن نو سے جانے مولا جب آپ کا لال آئے گا مصطفیٰ کی دستار کا بار مبارس تو اس وقت حالات کیا ہوں گے امام نے سورہ زمر کی آیت پڑھ کے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضَ بِنُورِ رَبِّهَا زمین اپنے رب کے نور سے جگمگانے لگے گی جون کہتا ہے مولا زمین اپنے رب کے نور سے کیسے جگمگاتی ہے میں نے کہا ہے آپ کو جاگنے کا موقع نہیں ملے گا زمین اپنے رب کے نور سے کیسے جگمگاتی ہے حسین چراغ بجھا کے جاتے جیسے کہ خیمہ جگمگا رہا پتہ چلا وہ چراغ بجھتے ہی کیا دکھائی دیا نور رب خیمہ شبیر میں پھیلا اسی خیمے کی کنار ہٹا کے حسین 10 محرم کو کہتے معصومہ کو مقتل میں رو کے کہتے ہیں بابا مجھے اماں نے لوریوں میں بتایا تھا کہ جب جادی زہرہ دیکھتی تھی نا تو مکے کے مشرک نانا محمد کو مارتے نہیں تھے میں بھی آپ کے سرحانے آ کر کھڑی ہو جاؤں گی کہ شاید یہ میرا حیا کر لے حسین رو کے فرماتے ہیں معصومہ انہوں نے تیرے بابا کے لیے عرب کے سارے قانون بدل دیے چونکہ ذکر ہے جناب معصومہ کا الوداعی ایام میں ظاہری
ایام ازا کے یاد رکھنا حسین کبھی الوداع نہیں ہوتا، چونکہ ہماری خوشی میں ٹپکنے والے آنسو بھی نظر حسین ہیں۔ 4 ملاقاتیں ہوئی باپ اور بیٹی کی جو میں بیان کرنے لگا۔ پہلی جب رو کے کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا۔ دوسری ملاقات اس موقع کی ہوئی جب ابراہیم ابن مالک اشتر نے مختار کے حکم پر شمر کے گلے پہ تلوار رکھی تھی، اور ایک دفعہ پوچھتا ہے یہ تو بتانا تو نے حسین کو جو 13 ضربوں سے مارا تو شبیر کو 13 ضربے مارتے ہوئے تو نے معصومہ کو تماچے 26 کیوں مارے؟ تو ضرب شبیر کو 1 مارتا تھا، حسین کی بیٹی کو تماچے 2 مارتا تھا۔ کہنے لگا صرف میں نے ضربے مارتے ہوئے حسین کی بیٹی کو نہیں مارا، میں 11 محرم کوفہ روانگی تک اسے اتنا مارتا رہا کہ وہ شام تک روتی ہوئی کہتی رہی اکبر تیری جاگیر میں مجھے شمر نے بڑا مارا ہے۔ عزادارو ابراہیم ابن مالک اشتر کہتے ہیں تجھے کیا دشمنی تھی 4 سال کی حسین کی یتیمہ سے؟ بے غیرت کہتا ہے میں نے کوفہ سے نکلتے ہوئے ارادہ کیا تھا جو حسین کو جتنا پیارا ہوگا میں اسے اتنا یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزادارو ایک ملاقات اسی موقع کی سن لینا۔ یہاں خنجر لے کے ظالم بابا کو قتل کرنے چلا، ادھر 4 سال کی معصومہ چلی۔ جملہ سید الساجدین کا آپ نے سن رکھا ہے تو ہائے کر کے تائید کرنا، وگرنہ آج اتنی ہائے کر لینا جو مجھے اگلا فکرہ پڑھنے میں مدد دے دے۔ سید السجاد فرماتے ہیں عصر عاشور جو ظالموں کا شور تھا نا حسین کو مارو، اگر کوئی وہ مارو مارو کی صدا سن لے تو زندگی بھر کبھی ہنسے نہ۔ کہا اسی مارو مارو کی صدا میں ایک ننھی سی آواز آئی بابا معصومہ آ گئی ہے، بابا میں آپ سے ملنے آ گئی ہوں۔ ابھی شمر راستے میں تھا، یہ ابھی پتھر لے کے خنجر کو کند کر رہا تھا۔ یہ کائنات کا وہ لعین ہے، ہر ظالم اپنے خنجر کو تیز کرتا ہے، مگر اس نے محمد کی بیٹی رلانے کے لیے اپنے خنجر کو کند کیا تاکہ شبیر کو قتل کرنے میں وقت ذرا زیادہ لگے۔ ادھر سے بیٹی آئی رو کے کہتی ہے بابا قاتل کے آنے میں چند لمحے باقی ہیں، بابا مجھے اپنے سینے پر اپنی زندگی میں آخری دفعہ لٹا لے۔ شبیر رو کے فرماتے ہیں آ میرے سینے کا سکون معصومہ۔ جو ہی جناب معصومہ آئی رو کے کہتی ہے اے میرے تیروں کے مسلح پہ آنے والے حقیقت نماز بابا تیرے سینے پہ تیر اتنے زیادہ ہیں، آج معصومہ کا ہاتھ بھی تیرے بدن کو مس نہیں ہو رہا۔ کیا معصومہ آج پشت کی طرف سے آ جا۔ بیٹی پشت کی طرف سے آئی رو کے کہتی ہے بابا تیر تو پشت پہ بھی پڑے ہیں، کیا پھر میرے دونوں پہلوؤں کی طرف سے آ جا۔ کیا بابا آپ کے پہلوؤں پہ بھی تیر پڑے زیادہ ہے؟ کائنات اس لمحے ختم بھی ہو جاتی نا تو حق ادا نہیں ہوتا، مگر حسین نے اپنی بیٹی کو یہ امتحان دکھا کر بھی علی اللہ زندہ باد کر دیا۔ کہتے معصومہ تو نہ گھبرا۔ شبیر نے اپنے ہاتھوں سے سینے کے تیر نکالنے شروع کیے، تیر اکیلے نہیں آتے تھے، حسین کے گوشت کے ٹکڑے بیٹی دے
یا حسین یا حسین، دو جملوں کی اجازت بھائی، اور آج کا پرسہ مکمل کریں سارے میرے ساتھ مل کے کہنا معصومہ آپ کی بابا سے جدائیوں کے بڑے ارمان ہے بی بی، آج ایک ہی دعا مانگتا ہوں انہیں کربلا تو اگلے سال اس دن سے پہلے دکھانا، لیکن جناب معصومہ حالات جیسے بھی ہو جتنے ہائے کر رہے ہیں انہیں اگلے محرم تک زندگی ضرور دینا، تاکہ ایک دفعہ پھر آپ کے بابا پر رونے کے لیے یہ باقی رہے۔ عزادارو اپنی دعائیں ذہن میں رکھنا اور اگلی ملاقات سننا۔ اگلی ملاقات اتنے دن کے بعد ہوئی، پورے رستے یہ تڑپتی رہی ایک لمحے کو بابا کا سر ملے، میں باپ سے ملاقات کر لوں۔ گزر گیا کوفہ، گزر گیا شام، آ گیا لعین کا دربار۔ دربار میں ایک تخت تھا، تخت پہ شرابی بیٹھا تھا، شرابی کے تخت کے نیچے والی سیڑھی پر نیلے رومال کے نیچے مظلوم کا سر تھا۔ چونکہ نیلا رومال عربوں میں خوشی کی علامت ہوتا ہے، کہتا ہے آ سکینہ تیرے بابا نے تحفہ بھیجا ہے۔ وہ رسی سے گردن چھڑا کے کہتی ہے میں حجت خدا کی بیٹی ہوں، مجھے پتا ہے اس میں میری ملاقات کا سامان ہے۔ بی بی نے آ کے یوں پردہ ہٹایا، نیچے بابا کی کٹی ہوئی رگیں، یہ معصومہ نے بندے ہاتھوں سے بابا کا سر اٹھانا چاہا، اس حرام زادے نے پیٹ کی چھڑی اٹھا کر شبیر کے ہونٹوں پہ ماری، رو کے کہتی تھی نہ مار، میرا بابا پہلے ہی بڑا۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرما۔ جس نے سنی ہے چوتھی ملاقات ایک دفعہ ہاتھ اٹھانا بھائی، اگر کہتے ہو تو میں ایک فکر پڑھوں سید آپ کی اجازت سے۔ ہو گئی تیسری ملاقات مکمل، چوتھی ملاقات قبول۔ یہ وہی ہونٹ ہیں جنہیں مصطفیٰ چومتے تھے، اس نے بیٹی کے سامنے چھڑی ماری، جو سر نیزے پر بھی نہیں تڑپا تھا وہ دربار میں تڑپ کے کہتا ہے مجھے ہر وقت مار مگر بیٹی کے سامنے میرے لبوں پر چھڑی نہ مار۔ عزادارو دو سفر داخلہ دربار، 3 سفر کی درمیانی شب پہلی پیشی ختم ہوئی، اگلا دن تھا زندان کا پہلا دن، 3 سفر کی شام یا 4 سفر کی صبح معصومہ نے بابا کا سر نہیں مانگا، 5 سفر بابا کا سر نہیں مانگا، میں نے مکتب میں پڑھا 10 سفر تک معصومہ بابا بابا کر کے نہیں روئی، 11 12 اور 13 کی صبح تک جب تک بابا کا سر زندان میں نہیں آیا، یہ 3 دن اور 2 راتیں معصومہ بڑا روئی۔ پوچھو پہلے 6 دن کیوں نہیں روئی؟ چونکہ جس زندان میں معصومہ تھی نا وہاں ایک کھڑکی تھی، اس کھڑکی میں سے مسجد امیہ کا مینار نظر آتا تھا، ان بے غیرتوں نے حسین کا سر اسی مینار پر باندھا ہوا تھا، بیٹی دیکھتی تھی بابا کا سر سامنے تھا، یہ رو سارے مل کے پرسے میں شامل ہو جانا۔ 10 سفر تک معصومہ نہیں روئی، انہوں نے 10 سفر کی شام مینار سے سر اتارا، 11 سفر کو 25 زندان کی کھڑکی پر آئے، دیکھا بابا کا سر نہیں، رو کے کہتی تھی میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا نظر نہیں آ رہا۔ عزادارو 2 دن اتنا روئی، لعین کے شام میں زلزلہ آیا، ایک دفعہ 13 سفر کی صبح زندان میں بابا کا سر آیا، یہ چوتھی ملاقات تھی، جو ہی بابا کا سر آیا نا سینے لگا کے کہتی بابا جس نے آپ کو مارا نا اس نے میری پھپھی کو بڑا مارا ہے، بابا جس نے آپ کو مارا نا اس نے سجاد کو بڑا مارا ہے، بابا جس نے آپ کو مارا اس نے اکبر کی ماں کے سامنے ڈھول بجائے، بابا جس نے آپ کو مارا اس نے میری اماں
سر میں نیزہ مارا۔ حسین فرماتے معصومہ تو نے مجھے سب کے غم سنائے، معصومہ اپنا غم نہیں سنایا، بابا کا سر ہاتھ پہ لے کے کہتی دیکھنا میرے بال سفید ہو گئے، میری کمر جھک گئی ہے، میری بینائی چلی گئی ہے۔ چوتھا فکرہ شبیر کی بیٹی نے کہا حسین کا سر تڑپا، رو کے کہتی ہے بابا لگ رہی ہوں نا دادی زہرا جیسی، لگ رہی ہوں نا میں تیری ماں جیسی۔ 4 سال کی ضعیفہ کی روح پرواز کی۔ سجاد کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ